الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، پچھلے چند جمعوں سے موضوع چل رہا ہے کہ کسی بھی قوم کا سرمایہ اس کے جوان ہوتے ہیں، اس لیے جوانوں کو اپنی جوانی کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد صحت کے بارے میں بات ہوئی کہ دین اسلام میں صحت کی بہت اہمیت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کا پورا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سلسلے کی کہ دو بیانات دو پہلو سے ہوئے ہیں، اور ایک جو معاملہ ہے اس میں چاہے جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، سب کو ایک معاملہ زندگی میں پیش آتا ہے کہ وہ مصیبتیں آتی ہیں ہر ایک کی زندگی میں، کبھی کبھی پریشانیاں آتی ہیں، تو آدمی اس کو ایسا اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور پھر اس کے ایمان اور اخلاق پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہے مصیبتیں آنے پر کیا کرنا چاہیے۔ نوجوان لوگوں کی خاص طور پہ طبیعت ایسی رہتی ہے، بہت زیادہ اثر لیتے ہیں، اکثر جس کو دیکھیے ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف حالات آئیں تو کیسے اس کو نبھانا چاہیے، اور یہ ہر مومن کے لیے بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال صبر کے عنوان کے تحت اس کے کئی نکات بیان میں آ چکے ہیں، لیکن آج کچھ اور مزید باتیں، اور پھر مصیبت کے اور پریشانی کے عنوان سے تو قرآن پاک میں ہم کو ایک اہم بات یہ بتائی گئی کہ ایک ایمان والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں، کتنی پریشانیاں آ جائیں، مایوسی ایمان سے میل نہیں کھاتی۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ پھر آگے بہت بڑی بات فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو کافر ہی ہوتے ہیں۔ تو ایمان کا اور مایوسی کا جوڑ نہیں جمتا۔ بہت سارے لوگ جوانی میں بھی مایوس نظر آتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ پریشانیاں اور مصیبتیں تو آتی ہیں، مایوسی بالکل ایک مومن کے لیے سجتی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان سے جوڑ ہی نہیں بیٹھتا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی حال میں مایوس ہی نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کئی نکات شریعت میں بیان کیے گئے ہیں جس سے آدمی اپنے آپ کو مصیبت کے وقت سنبھال سکتا ہے اور اپنے حوصلے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو ایک نقطہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں
مصیبتیں آئیں گی، پریشانی کے واقعات آئیں گے، ہم خود لائیں گے، مگر وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ، اداس ہو جاؤ، بلکہ یہ امتحان ہوگا تمہارا، تمہارے ایمان کا امتحان، تمہاری بندگی کا امتحان، تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہوگا جو ہم مصیبتیں بھیجیں گے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ضرور ضرور ہم آزمائیں گے تم کو، کبھی خوف کے حالات سے، کبھی مالی تنگی بھوک کی حالت سے، کبھی جان و مال کے ثمرات کے نقصان سے، کئی واقعات ہوں گے، اور اللہ خود فرما رہے ہم ضرور آزمائیں گے، یعنی واقعات تمہاری زندگی میں ہوں گے۔ اور دوسرا نقطہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوگا امتحان کے لیے ہوگا، ہماری آزمائش ہوگی۔ اب جیسے ہی لفظ امتحان آیا، آدمی امتحان حال میں جا رہا ہے، امتحان کا لفظ آتے ہی آدمی میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے پاس ہونے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ایک تو کسی چیز کو آدمی سزا سمجھ رہا ہے، اپنی تباہی سمجھ رہا ہے، تو وہاں کیا کوشش کرے گا، وہاں کیا ہمت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہے امتحان کا، وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ امتحان سمجھ کے ان حالات سے گزرو۔ اور امتحان میں جس طرح پوری کوشش ہوتی ہے امتحان دینے والے کی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، زیادہ سے زیادہ نمبر سے کامیاب ہو جاؤں، وہ بدحواس نہیں ہوتا، وہ سر پیٹتے نہیں بیٹھتا یہ مشکل پیپر آ گیا سامنے، وہ شکوے نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھے سے اچھے نمبر لاؤں میں، اور اپنی پوری عقل کو، ہوش کو آدمی جمع کر لیتا ہے جب سمجھتا ہے کہ آئے بھائی آزمائش کا وقت، تو وہ اپنی عقل کو کھوتا نہیں، اپنے حواس کو کھوتا نہیں، بلکہ جتنی ہمت ہے پوری جمع کر لیتا ہے، جتنی تدبیر ہے، چوکسی ہے، وہ پوری جمع کر لیتا ہے، اس سے تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ امتحان میں جو شدت ہے، تکلیف ہے، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے جب آدمی پوری حوصلے سے کام لیتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے۔ اب یہ جو حالات آتے ہیں مصیبت کے، اس کا تو ایک بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ہے ہمارے گناہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہاری زندگی میں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری غلط حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کتنی چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کا برا نتیجہ سامنے نہیں آتا، بہت ساری چیزیں تو ہٹ جاتی ہیں، کہیں کہیں جو ہے وہ نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انسان کو کسی لکڑی سے، کسی چیز سے معمولی خراش بھی آتی ہے، یا چلتے چلتے لغزش ہو کے ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، یا کسی رگ میں کہیں ٹھیسیں ابھرنے لگتی ہیں، یہ سب کسی نہ کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ معمولی سے معمولی تکلیف بھی جو ہوتی ہے بے سبب نہیں ہوتی، بلکہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اس حدیث میں بھی اللہ پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اثر ظاہر ہونے نہیں دیتے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا دیتے ہیں، تھوڑے گناہوں کا ہی اثر ہوتا ہے، اسی سے سب تکلیفیں آدمی کو محسوس ہوتی ہیں۔ تکلیف آنے کے بعد ابھی ایک ہی سبب نہیں ہے، ہر ایک آدمی کو گناہ کی وجہ سے ہی سزا نہیں ہوتی ہے، بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ اب جب تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، تو ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کو آدمی چھپا کے رکھے، واویلا کرتا ہوا نہ پھرے سب لوگوں کے سامنے، مر گیا یہ حالات ہے، یہ پریشانی ہے،
سب کے سامنے بولنا یہ پسند نہیں ہے، اس سے الٹا ہمت اور پست ہو جائے گی، اور لوگوں کی نگاہوں میں گرے گا تو اور بھی کام کرنے کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ لوگ اگر تانے دیں گے یا گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے تو اس کی ہمت اور ٹوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے۔ جب پریشانی آئے، مصیبت آئے تو آدمی اس کو سنبھالے۔ تو ایک حدیث شریف میں تو الفاظ یہ ہیں کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ، اللہ کسی کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ آدمی کو مصیبت آئے تو وہ اس کو چھپا کے رکھے۔ اتنی بڑی بات کہی گئی کہ یہ خاص نعمت ہے اللہ کی۔ اور ایک تدبیر یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، کوئی موقع چلا گیا، کوئی نعمت چلی گئی، اب دکھ ہو رہا ہے، تو یہ سوچے کہ جو اللہ نے لیا ہے اس کی تو فہرست بہت چھوٹی ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کی فہرست بہت لمبی ہے۔ آج ایک چیز سے میں محروم ہوا ہوں، لیکن اسی وقت میں اپنی زندگی میں سوچوں تو کتنی نعمتیں ہیں۔ تو جو عطا کی فہرست ہے وہ سوچنے سے صبر کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام پہ وحی ہوئی، بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، کہ جب تم پر کوئی امتحان آتا ہے اور مصیبت آتی ہے تو میری مخلوق کے سامنے شکایت مت کرو، سب کے سامنے میری شکایتیں پھر رہے ہو، کہنا ہو مجھ سے ہی کہو۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنا غم اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، میرا شکوہ میں اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں، مجھ سے بولو غم اپنا، اور لوگوں کے سامنے جا کے شکایت مت کرو۔ دیکھو تمہاری خطائیں، تمہارے عیوب میرے پاس آتے ہیں تو کہ میں فرشتوں کو بولتا ہوں کیا؟ تمہاری نیچے سے پورے گناہوں کی لسٹ آتی رہتی ہے، گناہ پہ گناہ، میں کسی کے سامنے شکایت کرتا ہوں کیا تمہاری؟ میں کسی کے سامنے شکایت نہیں کرتا۔ تو اگر آزمائش آئے، مصیبت آئے تو تم بولو، لوگوں کے سامنے شکوے مت کرو۔ اور ایک حدیث کا بھی ایک نقطہ ہے، فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے گناہ مٹتے ہیں، ایک تو سبق بھی ملتا ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، صلاحیتیں بھی کھلتی ہیں، درجے بھی بڑھتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ گناہ مٹتے ہیں۔ دنیا میں مصیبت آ کے گناہ مٹنا بہت چھوٹی چیز ہے، اگر وہی سزا جہنم میں ہوگی تو بہت بڑی ہوگی، یہاں تھوڑے پہ معاملہ نکل جائے۔ تو مصیبتوں کے آنے سے گناہ مٹتے ہیں، تو فائدہ ہے اس کا بھی۔ اور ایک پہلو یہ ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی ہے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، گناہ کا پہلو نہیں ہے، پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، سوچتا کہ کچھ بھی گناہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی مصیبت آ رہی ہے۔ تو روایتوں میں اور ایک بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے جنت میں ایک اونچا مقام طے کر دیتے ہیں، اپنے پاس ایک بڑا درجہ طے کر دیتے ہیں، اس کی کسی تڑپ کی وجہ سے، کسی اچھی صفت کی وجہ سے، کہ اس درجے پہ اس کو پہنچانا ہے۔ لیکن اعمال نیکیوں کے ذریعے سے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی زندگی کے حالات ایسے رہتے ہیں کہ وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا جو ایسے درجے پر پہنچ سکے۔ تو پھر اب اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں ڈال کر، مصیبتوں میں ڈال کر اس درجے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا اس کو کہ حضرت حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما، ان کے لیے درجہ تھا جنت کے جوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ درجہ دینا تھا ان کو کہ جتنے بھی دنیا میں جوانی میں دنیا سے گئے ان کے سردار بنانا تھا۔ لیکن جنت میں درجہ ملنا ہے تو وہ تو قربانیوں سے ملے گا، صرف نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن قربانی بھی دینا ہوگا۔ اور ان دونوں کے حالات ایسے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے، کہ جب پیدا ہوئے اسی دن سے ان کو عزت ملی، مدینے کے زمانے میں چاہنے والے تھے، پھر اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، تو یہ حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے سب عزت کرتے تھے، راحتیں ملی ہوئی تھی،
کوئی زیادہ مصیبتوں میں نہ کفار نے ستایا، نہ جنگوں میں اتنی شرکت کی ضرورت پڑی، اور زندگی میں بڑی راحت تھی، سہولتیں تھیں۔ اب اتنی سہولتوں سے جنت کا اتنا بڑا درجہ کیسے ملے گا کہ سب کے سردار بن جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام ان سے لیا، دونوں سے۔ دو پہلو اختلاف کے زمانے میں، دو پہلو جو ہے ظاہر ہوئے۔ حضرت حسن کے ذریعے سے ایک پہلو کہ خلافت ہاتھ میں تھی، انہوں نے چھوڑ دی صرف امت میں اتحاد کے لیے، جوڑ کے لیے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان دی، اور جان اس طرح سے دی کہ اتنی تکلیف ان کو اٹھانی پڑی آخری کے دنوں میں کربلا میں اور اس سے پہلے، کہ کوئی زندگی بھر تکلیف اٹھائے تو اتنی نہیں اٹھا سکتا جو ان کو ان 3 دنوں میں پورے خاندان کو گھیر کر تڑپا تڑپا کے پیاسا رکھ کے مارا گیا۔ ایک ایک خاندان کے ایک ایک بچے کی لاش خود اٹھا کے لا رہے ہیں، پھر دوسرا نوجوان نکل رہا ہے۔ تو اتنی زبردست مصیبت آنے سے اب وہ اچانک جمپ کر کے سیدہ شباب اہل جنہ کے قابل ہو گئے، جنتیوں کے سردار ہو سکے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی جو امتحان لیتے ہیں، مصیبتیں ڈالتے ہیں، وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، درجہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اصول بتایا گیا الانبیاء اشد بلا، کہ نبیوں کو سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے ان کی، حالانکہ وہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ والامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنا نبیوں کے راستے پہ چلے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کی زندگی میں اتنا امتحان آئے گا تاکہ اس کو اونچا درجہ مل سکے۔ لیکن جب قیامت میں ثواب دیکھیں گے لوگ ایک ایک مصیبت کا، فلاں موقع پہ ٹکر ہو گئی تھی، فلاں موقع پر ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، فلاں موقع پر جو ہے فلاں تکلیف ہو گئی تھی، لوگوں نے ستایا تھا، یا فلاں ضرورت پوری نہیں ہوئی تھی، بھوکے رہنا پڑا تھا، شدید تکلیف دہ بیماری آئی تھی، جب اللہ قیامت میں ثواب دیں گے اس کا، تو دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے، وہ ہو اتنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا اتنا بڑا بڑا صلہ مل رہا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے لوگ جو ہے کہیں گے کاش قینچیوں سے ہمارے جسموں کو، ہمارے کھالوں کو دنیا میں کاٹا جاتا، اتنی مصیبت آتی تو اچھا تھا، تاکہ ہم کو بھی آج درجات ملتے۔ اس حدیث میں ہے کہ زندگی بھر ہم کو ناک کے بل گھسیٹا جاتا، پوری زندگی لوگ ہم کو اس طرح ستاتے تو اچھا تھا، کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کام لیتے ہیں تو پھر دام بھی دیتے ہیں، تو مصیبتوں کا بدلہ بہت ہی اونچا ملنے والا ہے۔ البتہ مصیبتیں مانگنا نہیں ہے، پریشانیاں مانگنے کی ادب کے خلاف ہے۔ کوئی اللہ کو پہلوانی دکھانا تھوڑی ہے، آ جائے اللہ کا حکم ہے، آ جائے تو برداشت کرنا ہے، مانگنا نہیں۔ اب ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک سے بخار کے فضائل سنے، وہ زوردار بخار مدینے میں چل رہا تھا، تو حضور نے بخار سے کیا فائدے ہوتے ہیں ایک مرتبہ سمجھائے تسلی کے لیے۔ اب ان کے دل کو بات ایسی لگ گئی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ سال کے 12 مہینے مجھے بخار میں رکھ، اخلاص سے۔ اب دعا قبول ہو گئی۔ اب جب دیکھو جو ہے بخار کی حالت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، حضور نے دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت نہیں، تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا آپ نے بخار کی فضیلت بیان کی نا، میں اللہ سے ایسی دعا کیا کہ سال کے 12 مہینے بخار رہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ ادب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، خیر خیریت مانگو، دنیا کا بھی بھلائی، دنیا کی بھی عافیت مانگو، آخرت کی بھی مانگو، یہ ہے طریقہ۔ آ جائے مصیبت تو خوش دلی سے برداشت کرو، لیکن مصیبت مانگو نہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک چیز ہم کو دین میں جو ملتی ہے کہ جب غم آئے، مصیبت آئے، تو آدمی تقدیر کا عقیدہ تازہ کر لے کہ یہ سب تو پہلے سے طے ہے، دنیا جب سے بنی نہیں تھی اس وقت سے 50,000 سال پہلے طے تھا، آج میری زندگی میں یہ واقعہ ہونے والا تھا، جو تھا اس کو کون ٹال سکتا تھا؟ دیدی تو میں ایسا کرے تو ایسا رہتا تھا، ایسا کرے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، انہوں ایسا نہیں کرے تو ایسا، ایسا 1000 لوگوں پہ ڈال کے غم مت پالو۔ یہ سوچو کہ یہ چیز پہلے سے طے تھی، جب طے تھی تو اس کو کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ اب جو چیز طے ہے اس کو لے کے رونا کیا ہے؟ اللہ کا، اور طے کرنے والے وہ حکمت والے اللہ ہیں،
یہ پریشانی کی بات کیا ہے؟ تو تقدیر پر ایمان تازہ کرنا چاہیے، فلاں وجہ سے نہیں۔ حضور نے فرمایا کلمۃ لو مفتاح الشیطان، فرمایا یہ اگر کا جو لفظ ہے یہ شیطان کی کنجی ہے مومن کو پریشان کرنے کے لیے۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا، ورنہ ایسا نہیں بولے تو ایسا ہوتا تھا، بڑے بھائی ایسا نہیں کرتے تو یہ مصیبت نہیں آتی تھی، امی ایسا نہیں بولتے تو ایسا نہیں آتی تھی۔ یہ جو اگر ہے، یہ اگر کے ذریعے سے شیطان آدمی کو پریشانیوں میں ڈال کے کھیلتا ہے، پریشان کن خیالات پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ غلطیاں جو ہوئی ہیں اس کا سبق نہ لے آدمی، یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ جو غلطیاں ہوئیں ان سے سبق بھی لے، لیکن اس کو غم نہ بنائے۔ بس آگے کے لیے آگے بڑھے آدمی، چلو یہ غلطی ہوئی چھوڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بس سوچتے ہو مت بیٹھے بس۔ تو اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ایک تو اللہ ناراض ہوتے ہیں احکام کی میں کوتاہی کرنے سے، اللہ نے جو فرائض ہمارے ذمے کیے اس میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں پھنس رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہمارے حق میں اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس پہ ناراض اس سے ہم ناراض ہیں، راضی نہیں ہیں، تو بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ارے کیسے تو بھی خاندان میں پیدا ہو گیا میں، بیکار کا خاندان ہے، والا ہمارے دوست کا خاندان دیکھو سب بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے۔ تو اس طرح سے جو اللہ نے جو تقسیم کی، جو اللہ تعالیٰ نے روزی دی، جو اللہ نے جو پیشہ دیا، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس کی بنیاد پہ اللہ سے ناراض ہونا یہ غلط ہے، راضی رہنا چاہیے۔ اب اچھے سے اچھی چیز کو اختیار کرنا اس کا حکم ہے، آگے بڑھو، چھوٹے گاؤں میں آگے بڑھنا، بڑے گاؤں میں آگے جانا، آگے بڑھو، لیکن یہ کہ اللہ نے جہاں رکھا ہے اس پہ ناراض ہونا، تقسیم پر ناراض ہونا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کسی چیز کی طلب میں ہے، یہ چاہیے مجھے، یہ چاہیے، اب وہ طلب پوری نہیں ہوتی تو اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، یہ چیز بھی اللہ کے غصے کا سبب ہے، ناراضی کا سبب ہے۔ ہمارا کام ہے پوری کوشش کرنا، جو چیز اچھی سمجھ میں آ رہی ہے مشوروں کے بعد پوری کوشش کرنا، ملی تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو اللہ سے ناراض نہیں ہونا۔ اتنی کوشش کرا میں کیا نہیں کرا، میں ہر تدبیر کرا، اللہ نے پھر بھی فیل کر دیا مجھے، ایسا نہیں سوچنا کبھی۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، دنیا کا نظام چلانا اللہ کا کام ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، اس کی بہت بڑی پلاننگ ہے، وہ ہم کو کیا سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور جو چیز آج خراب لگ رہی ہے کل پتہ چلتا ہے کہ وہی اچھی تھی، اس وجہ سے ناراض کبھی نہیں ہونا۔ اچھا، مصیبتیں کبھی تو درجہ بڑھانے کے لیے آتی ہیں، کبھی تو گناہوں کی وجہ سے سزا کے طور پہ آتی ہے۔ تو ہم کو کیسا پتا چلے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ درجہ بڑھانے والی مصیبت ہے یا گناہ کی سزا ہے؟ اس کے بارے میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر مصیبتوں کے زمانے میں آدمی گناہوں سے محفوظ ہے، جو نیکیاں ہیں اس میں کمی نہیں ہوئی، جو اچھے کام کرتا تھا مصیبت آنے کی وجہ سے چھوڑا نہیں اس نے، مصیبت آنے کی وجہ سے اور اللہ سے لگاؤ بڑھ گیا ہے اور اعمال میں اضافہ ہوا ہے، تو سمجھنا یہ مصیبت درجے بڑھانے والی ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد دیکھا نہیں کہ فلاں گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، توبہ نہیں کی گناہ سے اور گناہ میں مشغول ہے، بلکہ اور دین سے دور ہو رہا ہے پریشانیوں کے زمانے میں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت عذاب ہے، گناہوں کا عذاب ہے۔ اور ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتوں میں آدمی اپنے نیکی کے معمولات چھوڑ دیتا ہے، کچھ ذکر کا معمول ہے، تلاوت کا معمول ہے، یا رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا کوئی اچھے معمولات ہے، جب مصیبت آ گئی تو لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا ابھی تو مصیبت آ گئی ہے نا، تھوڑا اسی میں مشغول ہو جائیں گے، یہ مصیبت پوری ٹل جائے گی پھر ہم نیک کام کریں گے، پھر وہ جو ہم اچھے جو کام کرتے تھے فلاں دین کی خدمت ہے فلاں ہے، وہ ہم جب کریں گے، ابھی تو فی الحال روک دیں گے۔ یہ جو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ یہی وقت ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اور ہم اس وقت میں اپنے اچھے اعمال چھوڑ دیں گے تو کیا پتہ اس کے بعد یہ مصیبت ختم ہوتے اس سے بڑی مصیبت نہ آ جائے۔
ایسے اگر ہم انتظار کرتے رہیں گے اچھے حالات کا، نیکیاں اچھے معمولات چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے زندگی بھر محرومی ہو۔ اس لیے ہمت کر کے مصیبت کے دنوں میں بھی جتنا ہم سے نیکی ہو سکتی ہے، اپنے جو اچھے معمولات ہیں اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویسے حدیثوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ایک آدمی صحت کے زمانے میں جو اچھے کام کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں نہیں کر سک رہا ہے تو بھی اس کو اعمال کا برابر ثواب ملتا رہتا ہے، صحت کے زمانے میں جو کرتا تھا۔ وہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن معمولات چھوڑنا نہیں چاہیے، اچھا ہی ہے۔ اور مصیبت میں پریشان ہونا یہ بہت خراب علامت ہے۔ یہ مصیبت آنے پہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے تعلق کمزور ہے آپ کا، اس لیے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ کر رہے ہیں تو آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہو رہی؟ آپ ہی کے اللہ ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ تو پریشان ہو رہا ہے آدمی تو ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ جس کا دل اللہ سے اچھی طرح جڑا ہوتا ہے وہ پریشانیوں کی وجہ، وہ مصیبتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا۔ تکلیف ہو رہی ہے، آہیں بھرے گا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ تکلیف کا اظہار ہوگا، مگر پریشان مستقل نہیں ہوگا۔ تو مصیبت میں پریشان ہونا یہ بہت خراب بات ہے، ایمان کے اللہ سے تعلق کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ اور ایک رویہ رہتا بعض لوگوں کا، مصیبت آتے ہی مسجد میں آتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مصیبت ختم ہوتے ہی پھر شیر ہو جاتے ہیں بعض لوگ، وہی پرانے رویے پہ جاتے ہیں۔ اس کی بھی قرآن میں اللہ نے شکایت کی ہے کہ کچھ لوگ مصیبت آتی ہے تو آ کے میں کرتے ہیں، اور جب ہم مصیبت ہٹا دیتے ہیں تو پھر شیر بن جاتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں۔ یہ رویہ بھی غلط ہے۔ تو مصیبت میں اللہ کے قریب آنا چاہیے، لیکن مصیبت کے بعد بھی اس پہ قائم ہونا چاہیے۔ اور ایک نقطہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی پریشانی آئی تو کس طرح سوچنا چاہیے۔ فرمایا کوئی مصیبت آئی تو پہلے یہ سوچو مصیبت میرے دین پہ آئی ہے یا میری دنیا پہ آئی ہے، یعنی ایسی مصیبت تو نہیں آئی ہے جس سے میرا دینی پہلو کمزور ہو رہا ہے، دینی اعمال کمزور ہو رہے ہیں، یہ دیکھو تم پہلے۔ اگر دین پہ مصیبت نہیں آئی ہے، دنیاوی لائن کی مصیبت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اصل جو سرمایہ ہے، جو اصل ہمارا کیپٹل ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے مصیبت پہ کنٹرول کرنے میں، صبر کرنے میں آسانی ہوتی ہے فرمایا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلقین فرمائی کہ اگر پریشانی آئے تو یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی فاجرنی فیہا وابدلنی خیرا منہ۔ یہ دعا سکھائی کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، بڑا حکمت بڑا کلام ہے یہ، انشاءاللہ آئندہ کسی بیان میں اس کو واضح کریں گے۔ مصیبت پر قابو پانے میں بہت مفید ہے۔ تو حضور نے اپنے اہلیہ محترمہ کو یہ دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور یہ بولو اے اللہ اس مصیبت کے ثواب کی میں آپ سے امید رکھتی ہوں، مصیبت تو آئی مگر آپ مجھے ثواب دینے والے ہیں، اس ثواب کی میں تمنا کرتی ہوں، اور جو نعمت آپ نے لی ہے اللہ اس سے بہترین چیز مجھے عطا فرمائی۔ یہ دعا سکھائی ہے۔ اور ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر کسی آدمی کو غم ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، یہ سامنے بہت اہم کام ہے، اس کی وجہ سے طبیعت پریشان ہے، تو یہ دعا سکھائی ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ پڑھنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور بہت بردبار ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو زمین اور آسمانوں کا پالنے والا ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ تو ان الفاظ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ مشکلات آسان ہوگی فرمایا۔ اور ایک چیز ہے مصیبت کے دنوں میں کرنے کی، وہ ہے استغفار۔ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔
پریشانی کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو بھی معافی مانگنے کو، استغفار پڑھنے کو بالکل لازم کر لے اپنے اوپر، پڑھتا ہی جائے، استغفار پہ استغفار کرتا ہی جا رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ کھول دیں گے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے گی، ایگزٹ کا دروازہ بتا دیں گے، ادھر سے نکل جاؤ۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اور ہر فکر سے نکلنے کی راہ کھولیں گے، پریشانی سے نکلنے کی۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے اللہ کی مدد آئے گی، اس جگہ سے رزق ملے گا جدھر خیال بھی نہیں گیا تھا۔ پریشان ہو رہے تھے، پورے راستے بند ہے، اب کدھر سے میرا کام بن نہیں سکتا، ہر طرف سے مایوسی کی حالات تھے، لیکن استغفار کرو گے تو ایک ایسی سمت سے اللہ کی مدد آئے گی جدھر دھیان ہی نہیں گیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ گناہوں کے زمانے میں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر رحمت فرمائیں گے۔ اب یہ ہزاروں مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے تو اب لاکھوں مرتبہ رحمت برستی رہے گی۔ جب ایک آدمی پہ اتنی رحمت برس رہی ہے تو ظاہر ہے یقیناً مشکل کو بھی دوری ہو جائے گی اس میں۔ جس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس وقت مصیبت ٹک سکتی ہے کیا؟ اس وجہ سے ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ کثرت سے جو ہے استغفار کریں۔ تو پریشانیاں زندگی میں آتی ہیں، مصیبتیں، سب سے خاص طور پہ نوجوان لوگوں سے گزارش ہے کہ پریشان ہونا نہیں، مصیبتیں آتی ہیں مگر پریشان نہیں ہونا، بالکل حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ سے تعلق بناتے ہوئے، اپنے اعمال کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور جس لائن میں پریشانی آ رہی ہے اس میں اچھے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، پوری عقل سے اس کا سامنا کرنا چاہیے، پوری ہمت سے، پوری کوشش سے اور اچھے لوگوں کے مشورے سے مشکل حالات کو پار کرنے کی کوشش کرنا، یہ پسند ہے۔ اور یہ سب چیزیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے درجے بڑھیں، ہماری صلاحیتیں کھلیں، تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ مایوسی تو بالکل جائز نہیں ہے، مایوس ہو جانا، نہیں میرے حالات بنتے ہی نہیں، میرے کام بنتے ہی نہیں، مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچنا تو بالکل جائز ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پورے عزم و حوصلے کے ساتھ اور اللہ سے سچے تعلق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات سے، مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو صحیح ڈھنگ سے گزرنا ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔